بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنت کی جانب سے پیش ہے علماء اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ آج ہم امام شافعی کے تعلق سے سنیں گے انشاءاللہ۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں۔ کہا جاتا یہ ہے کہ جس زمانے میں جس دن ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفات پائے اس دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ امام شافعی ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ ان کا نام محمد بن ادریس بن شافعی القریشی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا عبد مناف میں جا کر ملتے ہیں، یعنی خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے امام شافعی۔ تو ان کے والد جن کا نام ادریس تھا وہ مکے میں رہتے تھے۔ یہ ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کا تعلق تھا یمن سے، تو یہ تجارت کے لیے عام طور پر فلسطین جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے خاندان کے ساتھ فلسطین کی طرف رخ کیے، ادھر گئے، تجارت کرتے رہے، تو اتفاق سے امام شافعی اس علاقے میں پیدا ہو گئے، فلسطین میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کے والد وفات پا گئے، یعنی پیدا ہوتے ہی چند دن میں امام شافعی یتیم بن گئے۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے یہ کہا کہ بغیر والد کے اس جگہ رہنا مناسب نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے شیرخوار بچے کو لے کر مکہ واپس آ جاتی ہے، اور امام شافعی اپنا بچپنا مکے میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی غیر معمولی ذہن دے رکھا تھا، سوچنے کا مادہ، سمجھنے کا طریقہ، بولنے کا اسلوب، ان تمام چیزوں میں امام شافعی کو ایک عجیب خصوصیت حاصل تھی۔ کہا جاتا یہ ہے کہ امام شافعی جب ان کی عمر 7 سال کی تھی انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، اور جب ان کی عمر 10 سال کی ہوئی تو انہوں نے امام مالک کی جو کتاب الموطا ہے اسے بزبان یاد کر لیا۔ کل ہم نے سنا امام مالک نے کتاب لکھی، سب سے پہلے احادیث کو جمع کرنے والے تھے، اور اس کتاب کا نام تھا الموطا، آج بھی موجود ہے۔ اس کے اندر تقریباً آج کے حساب سے 1000 چلر احادیث ہیں، اور امام شافعی کے زمانے میں اس کے اندر 4000 احادیث تھے۔ تو امام شافعی جو ہے قرآن حفظ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کتاب کو حفظ کرتے ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 10 سال کی ہے بس۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ امام شافعی کو علم میں ابھارنے والے، ان کو علم کے قریب کرنے والے ان کی والدہ تھیں۔ کیا بہترین والدہ، کیا بہترین ماں تھی وہ، کہ بچپن سے ہی امام شافعی کی تربیت کرتی رہی اور علم دوست بناتی رہی۔ حالانکہ غریب تھے، پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن یہ والدہ ایسی تھی، چاہتی تھی کہ ان کا لڑکا ساری دنیا میں مشہور ہو اور ساری دنیا میں اس کا نام رہے، اور محنت سے خود کام کرتی تھی، اور امام شافعی کہتی تھی کہ تو جا کر علم حاصل کر۔ تو والدہ کے کہنے پر انہوں نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا 7 سال کی عمر میں، اور 10 سال میں امام مالک کی کتاب حدیث کی جس کے اندر 4000 احادیث ہیں اسے بزبانی یاد کر لی۔ دیکھیے ہمارے دوستو، ہماری اس امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لوگ حفظ کرتے ہیں، حفظ میں ہمارا ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے یہود، نصارہ، وہ لوگ ان کی دینی کتاب، دین کی اہم کتاب کو حفظ نہیں کرتے تھے۔ آپ کسی ایک کرسچن کو نہیں دکھا سکتے جو پورے بائبل کو یاد کیا ہے، کسی ایک یہودی کو نہیں دکھا سکتے جو پورے کا پورا اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات یاد کیا ہو۔
کوئی حافظ نہیں ہوتے سوائے ہمارے اس امت مسلمہ کی. امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو بیڑا اللہ تعالیٰ نے اٹھایا بخوبی ادا کیا. کیسے ادا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بچوں کے دل میں نقش کر دیا. آج دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کتنے حفاظ ہیں. اگر پورے کفار ملیں یہ پروگرام بنائے کہ زمین سے اس قرآن کو مٹا دیا جائے اور دنیا کے پورے نسخے مٹا دیے گئے، ہر نسخہ جلا دیا گیا، صرف 5 منٹ کافی ہے، زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ کافی ہے کہ پورے کا پورا قرآن واپس کر دے سکتے ہیں. ایسے ایسے حفاظ ہیں. ارے قرآن تو کیا چیز ہے، اس سے زیادہ یہ جو زبان میں قرآن نازل ہوئی وہ پوری کی پوری زبان محفوظ ہے. اگر کوئی گاؤں میں کوئی عربی نے شعر کہا ہے وہ شعر بھی محفوظ ہے. قرآن تو قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پورے کے پورا محفوظ ہیں. ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں احادیث ان کو یاد تھے. ایک بہت بڑے امام تھے، ان کا نام تھا الدارقطنی، سنے ہوں گے نام، بہت بڑے امام. یہ کہتے ہیں ان جھوٹ بولنے والوں کو دیکھ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احادیث گھڑتے تھے، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم چاہو جتنا بھی احادیث گھڑنا چاہو گھڑ لو، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں ایک حدیث بھی تم لوگ گھڑ نہیں سکتے، کیونکہ جتنے بھی احادیث ہیں چاہے وہ جھوٹے ہوں صحیح ہوں سب مجھے یاد ہے، کوئی نیا ایکسٹرا ایڈیشن نہیں کر سکتے تم جب تک میں زندہ ہوں. ایسے اوپن چیلنج دینے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسے محفوظ کیا کہ پورے کا پورا ایسے ہی یاد کر لیے. قرآن دل میں محفوظ ہے، احادیث دل میں محفوظ ہے، بڑے بڑے کتابیں، بڑے بڑے جلدیں، والیومز کو یاد کیے ہیں. تو بہرحال امام شافعی نے اپنے شروع کی زندگی میں سب سے پہلے قرآن حفظ کیا، اس کے بعد امام مالک کی اس موطا کی کتاب حفظ کیا. اس کے بعد 10 سال کے بعد باقاعدہ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے استاد تھے جن کا نام تھا سفیان بن عیینہ. ان کے مجلس میں جاتے تھے اور ڈھیر سارے احادیث سنتے تھے اور اسے لکھتے تھے. اب جب امام شافعی مکے کے بڑے بڑے علماء سے فائدہ اٹھا لیے، علم حاصل کر لیے، ان کی خواہش یہ آئی کہ یہ سفر کر کر مدینہ جائیں اور مدینے میں امام مالک کے پاس علم حاصل کریں. میرے دوستو یہ بھی یاد رکھ لیجئے ہمارے علماء نے دین کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے سفریں کیے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ڈھیر سارے علماء سفر میں وفات پا گئے. کہا جاتا ہے کہ کئی ایسے علماء گزرے ہیں جو سفر میں دھوپ کی تپش برداشت کرنے کے بغیر وہیں پر وفات پا گئے. ایک ایک احادیث کے لیے لاکھوں ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے صرف ایک حدیث سننے کے لیے. تو امام شافعی نے چاہا کہ مدینہ جائیں اور مدینے میں امام مالک کا جو درس ہے، جو حلقات ہے، اس میں حاضر ہوں اور امام مالک سے علم حاصل کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ امام مالک چھوٹے بچوں کو نہیں لیتے. اب امام شافعی کی عمر 10 سال کی ہے، چھوٹے بچوں کو اپنے حلقے میں نہیں لیتے. تو امام شافعی کی والدہ نے کیا کہا، وہ امام شافعی کو لے کر مکے کے والی کے پاس جاتی ہے، مکے کے گورنر کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ میرا لڑکا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ مدینہ جائیں اور امام مالک کے پاس علم حاصل کریں اور یہ قرآن کا حافظ ہے اور احادیث کی کتابیں اسے یاد ہیں. تو مکے کا گورنر ان کو ٹیسٹ کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بچہ تو غیر معمولی بچہ ہے، ایسے بچے کو چاہیے کہ بڑے بڑے علماء کے پاس علم حاصل کریں. مکے کا گورنر جو ہے مدینے کے گورنر کو لیٹر لکھتا ہے، ریکمنڈیشن. یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں لڑکا آئے گا، اسے آپ امام مالک کے پاس پہنچا دیں اور امام مالک سے کہنا کہ مکے کا گورنر اس شخص کے تعلق سے آپ کے پاس ریکمنڈ کرتا ہے. تو امام شافعی وہ خط لے کر مدینہ جاتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی والدہ ہیں، دیکھیے کیسی بہترین والدہ ہیں، ساتھ ان کی والدہ ہیں. دونوں سفر کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینے کے گورنر سے ملاقات کرتے ہیں. مدینے کے گورنر کے پاس یہ خط دیا جاتا ہے، وہ خط لے کر پڑھتا ہے، پڑھ کر کہتا ہے امام مالک کے قریب تک ہم جا نہیں سکتے. مطلب اتنا روب تھا کہ امام مالک کے پاس جو ہے ہم لوگ بات کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے. کون کہہ رہا ہے؟ مدینے کا گورنر کہہ رہا ہے.
اور امام مالک کا اتنا روب تھا ان لوگوں پر کہ کوئی ان سے بات کرنے سے ڈرتا تھا. اور گورنر یہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ امام مالک ہماری بات مانیں گے، بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹ جاؤ بات کر لو. امام شافعی بولے کہ نہیں ضرور اس بات کی ہے کہ آپ ان سے بات کریں. گورنر بولنے لگا کہ میں امام مالک سے بات نہیں کر سکتا، وہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں. امام شافعی اصرار کرنے لگے تو آخرکار گورنر یہ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ساتھ چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کچھ ہوتا ہے. تو گورنر اپنے ساتھ امام شافعی کو لے کر امام مالک کے گھر میں پہنچتے ہیں. گھر میں دستک دیا جاتا ہے. دروازہ کھولتے ہیں تو ایک لونڈی نکل کر آتی ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ کہیے کہ مدینے کا گورنر آیا ہے امام مالک سے ملنے کے لیے. اندر جاتی ہے عورت، جا کر واپس آ کر کہتی ہے کہ امام مالک گورنروں سے نہیں ملتے، اگر ملاقات کرنا ہے تو فلاں وقت مسجد کا درس کا وقت ہے، اس میں آ جانے کو کہیے. یہاں پر گھر پہ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی فتویٰ ہو تو آئیں، ورنہ کسی بھی قسم کے آدمی سے امام مالک ملاقات نہیں کرتے. گورنر منت سماجت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک اہم چیز ہے، اہم موضوع، ایک لڑکے کو لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اندر والے سے بات کر لوں. لیکن پھر جواب یہ ملتا ہے کہ امام مالک نہیں آئیں گے. آخرکار بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو امام مالک جو ہے جھٹ سے باہر نکل کر پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، تم کون ہو. گورنر سے پوچھتے ہیں تم کون ہو. وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ میں مدینے کا گورنر ہوں اور یہ بچہ جو میرے ساتھ ہے یہ تمہارے پاس علم حاصل کرنا چاہتا ہے. خط لے کر پڑھتے ہیں، بہت غصہ آتا ہے، پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے ریکمنڈیشنز لینا شروع کر لیے. یہ کوئی دنیاوی چیز ہے، یہ کہہ کر ڈانٹنے لگتے ہیں اور اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. اب گورنر خاموش رہا، اب گورنر کچھ بھی بات نہیں چل رہی ہے. اب امام شافعی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر جو ہے امام مالک سے گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام صاحب میں جو ہے مکے سے آیا ہوں، میں یہ چیزیں جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ امام شافعی کی زبان میں ایسی حلاوت دے رکھی تھی کہ جیسے ہی بات کرنا شروع کرتے ہیں امام مالک ان کو سننا شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب موطا کا میں حافظ ہوں، آپ چاہیں تو چیک کر لیں. امام مالک کہتے ہیں کہ فلاں صفحے سے پڑھو، جاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں صفحے سے پڑھو، جاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ واقعی بہت اہم بچہ ہے اور واقعی اس کے چہرے سے وہ نوریں جھلک رہی ہیں جو بڑے لوگوں کے چہرے میں ہوتی ہیں. یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ کل سے تم مسجد میں آ جانا اور انشاءاللہ جو ہے باقاعدہ میرے درس میں تم حاضر ہو جانا. تو امام مالک جو ہے اس کے بعد امام شافعی کو اجازت دے دیتے ہیں اور امام شافعی امام مالک کے مجلس میں تقریباً 9 سال تک علم حاصل کرتے رہے. اور امام شافعی کو امام مالک بہت قریب رکھتے تھے. ہر مسئلے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے فتویٰ دینے کے بعد امام شافعی کو دیکھتے. اگر امام شافعی ہنس دیں تو امام مالک محسوس کرتے ہیں کہ میرا فتویٰ صحیح ہے. عمر کتنی ہے؟ 16 سال کی ہے. کہا جاتا یہ ہے ایک مرتبہ امام مالک کے مجلس میں ایک آدمی آیا. مسئلہ یہ تھا، وہ آدمی کہنے لگا کہ میں بازار میں طوطے بیچتا ہوں، چڑیاں بیچتا ہوں. حال میں نے ایک طوطا بیچا. اب طوطے لینے والے نے اس طوطے کو خریدا، اس کے بعد گھر گیا، 2 دن کے بعد لا کر طوطا واپس دے رہا ہے. کہہ یہ رہا ہے کہ پیسے واپس دو. امام مالک مجھے کیوں واپس کر رہا ہے؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ میں جب بیچ رہا تھا تو یہ کہتا تھا کہ یہ جو طوطی ہے کنٹینیو بولے گی. طوطی اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ جو بھی بولیں گے بولے گی، تو لگاتار بولتے رہے گی. یہ میں کہہ کے بیچ دیا. جب یہ آدمی گھر میں اس طوطے کو لے کر گیا تو طوطی جو ہے گھر میں کنٹینیو بات نہیں کر رہی ہے، مطلب بات کر رہی ہے رک جا رہی ہے، جو بھی بولتا ہے اس کا جواب دیتی ہے، بس کنٹینیو بات نہیں کر رہی ہے. اب یہ آدمی کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے ایسی طوطی چاہیے جو کنٹینیو بولتے رہے. تو اس وجہ سے وہ واپس کرنا چاہتا ہے. پیسہ پوچھتا ہے تو مجھے نہیں معلوم کیا کروں. تو امام مالک کہتے ہیں کہ تمہارا جو کسٹمر ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تم کو چاہیے کہ پیسے واپس دینا اور طوطی تم لے لو. اب تم نے کہا کہ طوطی بولے گی کنٹینیو، لیکن کنٹینیو نہیں بول رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ طوطی لے لیں اور پیسہ اس آدمی کو واپس دے دیں. آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا، بے قراری تھی. تو جیسے آدمی نکل کر جا رہا تھا تو امام شافعی مجلس میں بیٹھے تھے، پورا ماجرا دیکھ رہے تھے. اس آدمی کو بلا کر بولے کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو آدمی پورا سمجھایا.
تو اٹھ کر امام مالک کے پاس اجازت پوچھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مسئلے میں زبان کھولتا ہوں۔ امام مالک بولے کہ ٹھیک ہے، بولو کیا بولنا چاہتے ہو۔ امام شافعی بولے کہ نہیں یہ آدمی پیسے واپس نہیں کرے گا، یہ آدمی جو بھی کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، پیسے واپس نہیں کرے گا۔ امام مالک پوچھے کیوں واپس نہیں کرے گا؟ تو امام شافعی کہنے لگے یہ جب طوطا بیچ رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ طوطا بولے گا، ضروری نہیں کہ لگاتار بولتے رہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بات کرتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے بولتے رہتا ہے۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں کوئی دلیل دو کتاب و سنت سے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی آئی، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے دو آدمی نے رشتے دیے ہیں، ایک معاویہ، ایک دوسرے حکیم بن حزام، یہ دونوں کی طرف سے رشتہ آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کس کا رشتہ قبول کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاویہ وہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا رشتہ مت قبول کرو۔ اب دوسرے جو حکیم بن حزام ہے، یہ ایسے آدمی ہیں کہ لاٹھی نیچے نہیں رکھتے، لکڑی جو ہے یہ نیچے نہیں رکھتے، کچھ بھی غلطی کریں گے خوب پنائیں گے، یہ مار توڑ کے آدمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے کیا تھے کہ وہ لاٹھی نیچے نہیں رکھتے، لاٹھی نیچے نہیں، مطلب کیا ہے اتنا زیادہ مارتے ہیں۔ تو امام شافعی اس واقعے سے دلیل نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ لاٹھی نیچے نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ لاٹھی ان کی گردن میں ہوتی، جی مطلب یہ ہے کہ زیادہ مارتے تھے اور ضرورت پڑے تو نیچے بھی رکھتے ہوں گے۔ جی الفاظ میں وہ مفہوم نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ وہ کثرت سے مارتے ہیں۔ اور یہ آدمی جب طوطی بیچ رہا تھا تو اس کا کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ طوطی بولے گی، اچھی طریقے سے بولے گی، مطلب یہ نہیں کہ لگاتار بولتی رہے گی۔ تو امام مالک بولے کہ واہ کیا دلیل پیش کیا آپ نے، بولے کہ یہ بے بچے کا جو ہے فتویٰ بالکل صحیح ہے، جاؤ بولو کہ طوطی تیری ہے، پیسے واپس نہیں دوں گا۔ تو اس کے بعد سے جو ہے امام شافعی جو ہے سب کی نظر میں چمکنے لگی۔ عمر کتنی ہے؟ 16 سال کی۔ اور جب 18 سال کی عمر آئی تو امام مالک نے دیکھا کہ یہ آدمی نہایت ذہین ہے اور انتہائی عقل مند آدمی ہے۔ امام مالک کو ایسا، امام شافعی کا عقل اتنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا بدعتی تھا، اس کا نام تھا بشر المریسی، یہ معتزلی عقیدے کا تھا۔ معتزلی کون ہے؟ جو فلسفے میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ فلسفہ کیا ہے؟ بکواس۔ فلسفہ ایک قسم کا بکواس ہے، لیکن اس زمانے میں اس کی شہرت تھی، تو اس کا ماہر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بشر المریسی۔ اس کے پاس جو بھی مناظرہ کرتا ہار جاتا، جو بھی ڈیبیٹ کرتا، یہ اپنی زبان کی مہارت سے اور اپنی لاجیکل باتوں سے ایسا پھراتا کہ جو مناظرہ کرنے والا خاموش ہو جاتا۔ تو امام شافعی کا ایک شاکر تھا، وہ جا کے وہیں سے مناظرہ کرتا ہے، ہار جاتا ہے، واپس آ کر امام شافعی کے پاس کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی سے مناظرہ کیا لیکن میں ہار گیا۔ تو امام شافعی جو ہے ان کے چند کتابیں اٹھا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے بعد جا کر مناظرہ کرنا۔ وہ صاحب اٹھاتے ہیں، پورا کتاب پڑھتے ہیں، چند دن کے بعد جا کر جو ہے اس آدمی سے دوبارہ مناظرہ کرتے ہیں، بڑی آسانی سے جیت لیتے ہیں۔ تو جو ہار جانے کے بعد بشر مریسی کہتا ہے کہ خدا کی قسم تو جو بول رہا ہے تو نہیں بول رہا ہے، تیرے پیچھے وہ آدمی ہے جسے میں مکے میں ملاقات کیا ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کا آدھا عقل دے رکھا ہے، زمین والوں میں جتنا بھی عقل ہے اس میں آدھا عقل اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کو دیا ہے، تو ویسا آدمی کا شاگرد ہونے کی وجہ سے تو مجھے ہرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ امام شافعی کو غیر معمولی عقل دے رکھا تھا۔ بہرحال امام مالک کے پاس 9 سال علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد واپس مکہ آتے ہیں۔ مکہ جو ان کی بستی تھی، مکہ میں آنے کے بعد ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی محبت ڈال دی، عربی زبان، شعر و شاعری، غیر معمولی شاعر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو 12,000 اشعار یاد ہیں، اور بھی کس کے؟ قبیلہ حذیل، ایک قبیلہ ہے، ان لوگوں کی زبان بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ان کے ایک شاعر کے 12,000 اشعار کے حافظ تھے امام شافعی۔ کہتے ہیں لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، اگر علماء کو شعر کہنا زیبا دیتا تو آج میں لبید سے بہت بڑا شاعر ہوتا، مطلب میں شاعری نہیں کہنا چاہتا تو ویسا شاعر نہیں بنا میں۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ آئے، مکے میں آ کر قبیلہ حذیل میں چلے گئے،
تقریباً 10 سال تک ان لوگوں کے ساتھ رہے اور ان کی پوری زبان سیکھے اور غیر معمولی زبان میں مہارت تھی. ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے یونس بن عبد العالی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی امام شافعی کو بات کرتے وقت عربی زبان میں غلطی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک غلطی بھی نہیں. تقریباً ان کے ساتھ میں 40 سال رہا، لیکن کبھی بھی انہوں نے ایک لفظ میں بھی غلطی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے زبان میں ایسی مہارت دے رکھی تھی. اس کے بعد مکے میں رہے اور ان کی شہرت جو ہے ساری دنیا میں پھیلنے لگی اور ساری دنیا سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور یہاں تک امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 لوگوں کے ذریعے سے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہر صدی میں ایک ایسے آدمی کو بھیجتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کرتا ہے. تو میری نظر میں، کون احمد بن حنبل کہتے ہیں، میری نظر میں عمر بن عبدالعزیز پہلے صدی کے ہیں اور دوسرے صدی میں اللہ تعالیٰ نے احادیث کی حفاظت امام شافعی کے ذریعے سے کی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ احمد بن حنبل امام شافعی سے بہت فائدہ اٹھائے، اور امام شافعی یہ 105 ہجری میں بغداد جاتے ہیں. جب ان کی عمر 40 پر 5 سال کی تھی تو بغداد کا سفر کرتے ہیں. بغداد میں جا کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد جن کا نام تھا محمد بن حسن الشیبانی، ان کی شاگردگی اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈھیر سارے مناظرے کرتے ہیں، مسائل میں ڈھیر سارے مناظرے. اور یہاں تک محمد بن شیبانی کہنے لگے کہ یہ ایک آدمی ایسا ہے، اگر اس آدمی کو یہ کہا جائے کہ یہ دیوار نہیں یہ جھاڑ ہے ثابت کرنے کو کہا جائے تو یہ 5 منٹ میں ثابت کر دے گا. دیوار ہے لیکن لوگوں سے منوا لے گا کہ یہ جھاڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایسی مہارت دے رکھی تھی مناظرے میں. تو ادھر گئے عراق میں، تقریباً ادھر 5 سال رہے اور وہاں کے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ڈھیر سارا علم حاصل کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جب واپس مکہ آئے تو یہ اونٹنی بھر کتابیں تھیں ان کے ساتھ، جو کہاں سے لکھے تھے؟ بغداد میں لکھے تھے. تو وہ واپس مکہ آتے ہیں. جب امام شافعی واپس آئے بغداد سے، مکہ واپس آئے، ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا کتاب الام. اور اس کے بعد ایک دوسری کتاب لکھی جس کا نام تھا الرسالہ. یہ کتاب جو ہے اصول الفقہ میں بہت اہم کتاب ہے. اصول الفقہ میں سب سے پہلے قلم اٹھانے والے امام شافعی ہیں. اصول الفقہ کیا ہے؟ اصول الفقہ ایک فن ہے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا. کیا فن ہے، کیا آرٹ ہے؟ آرٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کرو. ایک کرو کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا واجبی ہے یا پھر سنت ہے یا پھر مندوب ہے. واجب اب کہیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ حکم نہیں کرے تو گناہ ہے. مندوب یہ ہے کرے تو ثواب، چھوڑے تو گناہ نہیں. تو آپ احادیث پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ حکم دیتے ہیں. جیسے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اگر تم نے مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنا تو تم لوگ بھی جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہو. اگر کوئی آدمی مؤذن کا اذان سن کر وہی الفاظ ادا نہ کرے، حدیث کے حکم کے مطابق کیا ہے؟ گنہگار ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ اسے اگر وہ جواب دے تو سنت ہے. جی جواب دے تو سنت ہے، ثواب ملے گا. جواب نہیں دے تو گناہ نہیں. تو ہمارے پاس جو فرض، سنت، مندوب، جو ہمارے پاس مستحب، فرض نماز، سنت نماز، فرض کام، سنت کام، نفل کام جو ہمارے پاس جو ہے، یہ کیسے نکلا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ بھائی فلان چیز سنت ہے کرو، فلان چیز جو ہے نوافل ہے کرو، فلان چیز واجب ہے کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم دیتے تھے، صحابہ عمل کرتے تھے. لیکن کون سا حکم واجبی ہے، کون سا حکم چھوڑنے سے آدمی گنہگار بن جائے گا، کون سا حکم اس کے لیے اس میں چھوٹ ہے، چاہے تو کرے چاہے تو چھوڑے، تو اس میں کیسے فرق پیدا کریں؟ تو اس تعلق سے سب سے پہلے گفتگو کرنے والے امام شافعی تھے. انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مندوب ہے. اس کے علاوہ اصول الفقہ کے ڈھیر سارے مسائل ہیں، اس میں میں جانا نہیں چاہتا. مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے، یہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے بنیادی علم ہے.
کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے آدمی کے پاس اصول الفقہ علم ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس اصول الفقہ علم نہیں ہے تو کتاب و سنت کو صحیح سمجھ نہیں سکتا. تو یہ اہم چیز پر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے امام شافعی تھے. تو یہ ان کی خاص خصوصیت تھی. یہ کتاب آج بھی موجود ہے. اس کے اندر جو ہے ڈھیر سارے باتیں ہیں، اور آج بھی یہ کتاب تقریباً اسلامک یونیورسٹیز میں 4 سال 5 سال پڑھائی جاتی ہے. وہ بھی کیا ہے، پوری کتاب نہیں، اس کتاب میں سے چند سلیکٹڈ چیزیں. پوری کتاب سمجھنے کے لیے آدمی کو بوڑھا ہونا چاہیے، جب جا کر پوری کتاب وہ سمجھ سکتا ہے. تو امام شافعی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں دے رکھی تھی. اور اس کے بعد بدعات سے انتہائی نفرت کرتے تھے. بدعات سے انتہائی نفرت کرتے تھے، اور خاص طور پر علم کلام سے تو ان کو انتہائی نفرت تھی. فلسفے سے سمجھیے کہ ان کو دشمنی تھی. اور امام شافعی جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں جیسے کل بتایا میں، ڈھیر سارے کتابیں فلسفے کی عربی میں ترجمہ ہو گئی. اور اس وقت کے علماء کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ فلسفے کو بھی پڑھنا شروع کر لیے. یہ بہت بڑی مصیبت تھی. جب سے مصیبت آئی ڈھیر سارے فرقے نکلے، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، اشاعرہ، ڈھیر سارے فرقے وجود میں آئے. کب سے آئے؟ یہ فلسفے کا علم آنے کے بعد. یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یونان، گریک میں رہنے والے پرانے علماء کے تھاٹس اینڈ آئیڈیاز تھے. وہ کیا ہو گئے؟ عربی میں منتقل کیا گیا ترجمہ ہو کر. اور جب وہاں کے لوگ، جب عربی میں کتابیں آ گئی تو لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، تو وہاں سے ڈھیر سارے بدعتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو امام شافعی کو اس فن سے انتہائی نفرت تھی، اور یہ کہتے تھے کہ علم کلام سیکھنے والے اور سکھانے والے کو چاہیے کہ اسے گدے میں بٹھایا جائے اور اسے چپڑوں سے مارا جائے. انتہائی نفرت کرتے تھے. ایک آدمی آیا ان کا شاگرد، جس کا نام مزنی تھا. یہ آدمی جو ہے ایک مدت تک فلسفہ پڑھا. فلسفہ کیا ہے؟ آپ کو صرف شک میں ڈالے گا، ہر چیز شک کی نظر سے. جو بھی چیز آپ سامنے آئی آپ شک کی نظر سے دیکھیں گے. ایک گلاس ہے، نہیں گلاس ہو سکتا ہے، نہیں بھی سکتا. یہ فلسفہ جو ہے، فلسفی ایسا ہی سبجیکٹ، ہر چیز میں شک. اور خاص طور پر اللہ کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے آدمی کو شک پر شک ڈال کے اسے گمراہ کر دیتی ہے. ڈھیر ساری عقل کی باتیں ہوں گی لیکن آخرکار انتہا شک میں ہوگا. تو ان کا ایک شاگرد آیا، وہ اچھا خاص آدمی تھا، لیکن جب سے یہ فن پڑھنا شروع کیا ہر چیز میں اسے شک آنے لگا، اور وسوسہ یہ پیدا ہونے لگا، اللہ ہے یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، دین پر چلنا جائز ہے، ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے. ایسے وسوسے اس کے دل میں آنے لگے. تو امام شافعی کے پاس آیا، اگر بولا کہ امام صاحب آپ سے میں کھل کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امام شافعی بولے ٹھیک ہے چلو کریں گے. تو سب سے پہلے وہ آدمی کہنے لگا کہ امام صاحب میں جب سے علم فلسفہ پڑھا ہوں میرے دل میں عجیب و غریب باتیں آتی ہیں، عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں. تو امام شافعی بولے رک جاؤ. بولے یہ جو علم تم نے پڑھا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے؟ وہ آدمی بولا نہیں ہے. کیا یہ چیزیں حدیث میں ہیں؟ وہ آدمی نے کہا نہیں ہے. کیا یہ چیزیں صحابہ جانتے تھے؟ وہ آدمی نے کہا نہیں ہے. اس کے بعد امام شافعی کہتے ہیں کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا نہیں معلوم کتنے تارے ہیں، ڈھیر سارے تارے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں جو چیز تمہارے سامنے ہے اسے تم گن نہیں سکتے، وہ تمہاری طاقت کے ماورا ہے، تو تم اللہ تمہارے سے چھپا ہوا ہے اس کے پوری حقیقتوں کیسے جان سکتے ہو؟ اس کے بعد کہتے ہیں دل کا اطمینان، دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی اس کتاب و سنت میں ہے. اس میں جو بھی باتیں ہیں اس پر مانو، اس پر یقین رکھو، سمجھ میں نہیں آئے تب بھی مانو. آپ کا فلسفہ، آپ کا سائنس اس کے خلاف جائے تو اسے اٹھا کر پھینکو، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور سنت کو مانو. اس میں تمہارے لیے اطمینان ہے، سکون ہے. اگر تم اپنے ذہن کے مطابق اپنے عقل کو لڑاتے ہوئے نئے نئے ٹیکنالوجیز پر گھس جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. امام شافعی کی نصیحت آج بھی فکس ہوتی ہے. آج کے اس دور میں ہم کئی نوجوان کو دیکھتے ہیں پریشان ہیں، چند باتیں دین کی سنتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ایسی کتابیں پڑھتے ہیں، خاص طور پر سائنس جو نئی ٹیکنالوجیز ہے اسے پڑھتے ہیں، لا کر کمپیئر کرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، اگر بولے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان بنایا ہے، 7 زمین بنایا ہے، لیکن آج کی جو نئی سائنس ہے وہ 7 نہیں صرف 5 آسمانوں کے تعلق سے گفتگو کرتی ہے.
میں پوچھا کون سے 5 آسمان؟ وہ بولا کہ اسٹریٹوسفیئر، آئنوسفیئر، فلان سفیئر، اس کے اوپر یہ 5 سفیئر ہیں بس۔ اب قرآن میں 7 آسمان کیسے ہے؟ اب نئی ٹیکنالوجی کہتی ہے صرف 5 سفیئر ہے اور پورے سفیئر ایٹماسفیئر میں ہے، جی یہ کیسے ہو گیا؟ میں بولا کہ بھائی آپ کی سفیئرز، ایٹماسفیئر، آئنوسفیئر جو بھی ہے اسے کنارے رکھیے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے۔ آپ کی صحیح آج کہے گی، کل ترقی کرنے کے بعد کہے گی کہ نہیں یہ ایک سفیئر پہلے چھڑ گیا، اب ایک ایڈ کر لو، اس کے بعد کہے گی کہ ایک سفیئر جو ہے ہم نے ایکسٹرا بول دیا اسے کم کر لو۔ پہلے کیا کہتے تھے سائنسدان؟ کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے پرانا آدمی 10,000 سال کا ہے بس، مطلب انسان دنیا میں 10,000 سال سے ہیں۔ اب نئی ٹیکنالوجی نیا ایک ایجاد کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ نہیں فلاں بستی میں ایسے آدمی کی ہڈیاں ملی ہیں جو 20 لاکھ سال پرانا ہے۔ ایک زمانے میں کہتے تھے پلیٹو ایک پلانٹ ہے، سنے ہوں گے، 9 پلانٹ ہے اس میں پلیٹو ایک پلانٹ ہے، لیکن آج کہتے ہیں پیرس میں بہت بڑا کانفرنس ہوا، کانفرنس میں ڈیسائیڈ کیا کہ پلیٹو پلانٹ نہیں ہے، وہ ایک جو ہے پتھر ہے جو پھر رہا ہے۔ تو یہ سائنس بدلتی رہتی ہے، بدلتی رہے گی، اور اس کے خاصیت میں چیز ہے کہ بدلے، کیونکہ انسان کا علم ہے، وہ جتنا بھی ترقی کرے گا، جتنا بھی سوچے گا، اتنے معلومات اسے حاصل ہوں گی۔ لیکن کتاب و سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، اس میں جو بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا سائنس کا علم جاننا آخرت میں ہمارے لیے بچاؤ کا سہارا ہے؟ سائنس ٹیکنالوجی کی ضرورت کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ آپ اس دنیا میں سکون سے گزاریں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں انوینٹ کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں خط لکھتے تھے جو کیا ہے 30 دن کے بعد 50 دن کے بعد پہنچتا تھا، اب کیا ہے صرف فون، 2 منٹ میں بات کر لیں۔ تو ٹیکنالوجی کی ضرورت، اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ آپ کے روزمرہ کے مسائل کو آسان کرے، یہی ٹیکنالوجی ہے، اس وجہ سے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تمہارے مسائل، تمہارے تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ہے، سمجھے آپ؟ یہ ٹیکنالوجی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے کیسے فلاح پائیں۔ ٹیکنالوجی آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا، نئی جدید اکتشافات یہ آپ کو نہیں سمجھاتے کہ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بہت بڑا عقل مند ہے کہتے ہیں کہ ہم بندر سے پیدا ہوئے، بہت بڑا عقل مند ہے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے بندر سے پیدا ہوا ہے اور فخر محسوس کرتے ہیں، وی آر فرام ایپ۔ جی انٹرویو میں دیکھیے کہتے ہیں کہ وی آر ایپ ایکچولی، جی یہ ہنسنے کی بات ہے، اپنے آپ کو بندر کہہ رہا ہے۔ انسان کی زندگی کا پرپس، کیوں انسان زندگی میں آیا، یہ خود نہیں جانتے، ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو ٹیکنالوجی سکھانا، آپ کو دنیا میں ڈیولپ کیسے ہونا اس کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ آپ کو اس دنیا میں کیسی زندگی گزاریں جو آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے، مرنے کے بعد آپ کے لیے تمہارا رب جو رکھا ہے وہ حاصل کریں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب و سنت میں ایسی بھی باتیں ہیں جس کا تعلق سائنس سے ہے، آج کی سائنس اسے مانتی ہے، جی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے کا پورا دن سائنس کے خلاف ہے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس ایک ضمنی علم ہے، اس سے لے کر آپ ہماری شریعت کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے۔ ہاں جو چیزیں موافقت میں ہے لے لیجیے، جو چیز دین کے خلاف جاتی ہے آپ کہیے کہ آپ کا سائنس اپنے پاس رکھیے، دین ہمارے نظر میں سب سے افضل ہے۔ تو امام شافعی کی نصیحت ان کے اس خاص شاکر کے لیے، اس کے بعد وہ شاکر جس کا نام مزنی تھا وہ امام شافعی کا خاص شاکر بن گیا، آخری زمانے تک امام شافعی کے ساتھ رہا۔ ان کے پاس جو ہے ایک آدمی آیا، آ کر بولا امام شافعی سب سے پاورفل دلیل کون سی ہے، سب سے پاورفل دلیل کون سی ہے؟ امام شافعی بولے قرآن۔ اچھا اس کے بعد سنت۔ اچھا اس کے بعد امام شافعی بولے اجماع۔ اجماع اس چیز کو کہتے ہیں جس میں صحابہ اتفاق کر لیے، صحابہ جو تھے اگر وہ کوئی مسئلے میں اتفاق کر لیے، اگر وہ مسئلہ کتاب و سنت میں نہ ہو اسے کہتے ہیں اجماع۔ جی
جیسے ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں ڈھیر سارے مسائل پیش آئے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر کے دور میں کیا ہوا، اگر کوئی شادی شدہ آدمی، اگر کوئی نوجوان زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جاتے تھے، اور اس کے بعد اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بستی سے نکال دیا جاتا تھا، بستی سے باہر کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر آئے، بولے کہ بستی کون سے بستی سے باہر نکالیں گے، ہر جگہ تو اسلامی ملک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جیل قائم کیا، پریزنز بنائے، لوگوں کو جیل میں ڈالے۔ تو ایک کام کیا ہے، پورے صحابہ اتفاق کی۔ تو جیل بنانا اسلام میں جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ پورے صحابہ اتفاق کے ساتھ کیے۔ اس کی مخالفت کرنا جیسے کتاب و سنت کی مخالفت ہے۔ تو اجماع نمبر 3 پر آتا ہے، یہ بہت پاورفل دلیل ہے، یہ لمبی بحث ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ تو آدمی بولنے لگا اچھا اجماع، اس کے لیے دلیل دو۔ وہ آدمی بولنے لگا اس کے لیے کتاب و سنت میں مانتا ہوں، لیکن آپ نے جو کہا کہ اجماع تیسری پاورفل دلیل ہے، اس کے لیے آپ دلیل دیجیے۔ امام شافعی بہت دیر تک سوچتے رہے۔ وہ آدمی کہنے لگا میں آپ کو 3 دن تک مہلت دیتا ہوں، 3 دن تک سوچ کر کہہ دیجئے، ورنہ میں لوگوں سے کہتا پھروں گا کہ امام شافعی کچھ بھی نہیں معلوم۔ امام شافعی بولے ٹھیک ہے، 3 دن تک صبر کیے۔ 3 دن کے بعد پھر وہ آدمی نکل کر آیا، آ کر جو ہے بولا کہ ہاں جواب تیار ہے؟ امام شافعی بولے کہ تیار ہے۔ بولے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ثُمَّ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اس کے بعد مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلے، مومنین کا راستہ ہے، مومنین میں کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کا ایک راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر ہٹ کر چلے، ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے، اور اس آدمی کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ سورہ نام کیا ہے؟ تو مومنین کا راستہ کیا ہے؟ یہی اجماع ہے، مومنین نے جس چیز کو صحیح مان لیا ہے۔ تو یہ آیت کے ذریعے سے امام شافعی جواب دیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر دلیل ہے کہ اجماع تیسرے نمبر کا پاورفل دلیل ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام شافعی کو غیر معمولی فراست دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن، اے لوگو مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ينظر من نور اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست کہتے ہیں مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنا جو دوسرے سمجھ نہیں سکتے۔ اس میں امام شافعی کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی عقل دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، ان کے شاگرد ہیں، ایک آدمی داخل ہوا، داخل ہو کر ایک کنارے گیا، جا کر دیکھنے لگا لوگ۔ اس کے بعد وہ آدمی دوسری طرف گیا، جا کر لوگوں کو دیکھا، اس کے بعد مسجد سے باہر چلا گیا۔ امام فوراً جو ہے امام شافعی اپنے شاگرد میں سے ایک آدمی کہتے ہیں جاؤ اس آدمی کو لے کر آؤ۔ وہ بھاگتا ہے، وہ آدمی کو لے کر آتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں تم جس کانے غلام کی تلاش میں ہو وہ جیل میں ہے۔ وہ آدمی بولا کہ بھائی میں آپ کے قریب بھی نہیں آیا، بہت دور سے تھا، آیا تلاش کیا واپس گیا، آپ کو کیسے معلوم کہ میں کالے غلام کے تلاش میں ہوں اور وہ جیل میں ہے؟ امام شافعی بولے میں جو بولا صحیح ہے غلط ہے؟ وہ آدمی بولا کہ میں تو کانے کی تلاش میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جیل میں ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو امام شافعی بولے وہ چلا گیا آدمی۔ امام شافعی بولے جاؤ جیل میں دیکھو رہیں گا۔ وہ آدمی گیا تو جیل میں تھا، چھڑا کر لا کر امام شافعی کو بتا کر بولا کہ یہی آدمی کی تلاش میں تھا، بس لے کر چلے گا۔ شاگرد بولے کہ امام صاحب آپ کو وہی آتی کیا؟ جی ہم بھی بیٹھے آپ بھی بیٹھے، آپ نیا مسئلہ بول رہے۔ تو امام شافعی بولے نہیں، جب وہ آدمی داخل ہوا تو ایسی جگہ گیا جہاں عام طور پر غلام ہوتے ہیں، اور ادھر گیا ایسی علاقے میں جا کر وہ جھانک کر دیکھنے لگا، تو مجھے معلوم ہوا کہ کسی کے آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو دو چیزیں متعین ہیں، ایک غلام کی تلاش میں ہے اور ایسا غلام ہے اس کے آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے، تو اس کے تلاش کرنے میں سمجھ گیا۔ اور عام طور پر غلام جو ہے جب پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں تو جا کر کوئی غلطی کرتے ہیں اور مسجد میں آ کے ڈبک جاتے ہیں۔ تو یہ آدمی جب مسجد کو آیا تو سمجھ گیا کہ غلام نے کچھ غلطی کی ہے اور وہ غلطی کی سزا میں وہ جیل میں ہوگا، تو اس لحاظ سے میں نے بتایا تو بات صحیح نکل گئی۔ تو ایک آدمی جو ہے امام شافعی کے ساتھ بیٹھا تھا، تو اچانک ایک آدمی نکل کر آیا۔ امام شافعی بولے یہ آدمی تمہارا بھائی ہے؟ بھائی بولا بالکل صحیح بولے، آپ کیسے معلوم آپ کو؟ امام شافعی بولے کہ نہیں، یہ آدمی کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور بھی ضرور دونوں کا خون ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امام شافعی کو غیر معمولی جو ہے
فراست دے رکھا تھا، دیکھتے ہی مسئلہ سمجھ لیتے تھے. ایک آدمی آیا، امام شافعی امام احمد بن حنبل دونوں بیٹھے ہیں. ایک آدمی آیا، امام شافعی بولے کہ یہ آدمی پیشے کا کارپینٹر ہے، یہ آدمی پیشے کا کارپینٹر ہے. امام احمد بن حنبل بولے نہیں نہیں، یہ آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا. قریب آئے تو پوچھے کہ بھائی تمہارا پیشہ کیا ہے؟ وہ آدمی بولا کہ ایک زمانے میں کارپینٹر تھا لیکن اب میں پلمبر ہوں بولا. جی اللہ تعالیٰ جو ہے امام شافعی کو جو ہے ایسی غیر معمولی فراست دے رکھا تھا، مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے. اس لیے جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں، ان کا ایک شاگرد کہتا ہے، اس کا نام یونس بن عبد الاعلی، امام شافعی کو جو ہے ہم لوگ جادوگر سمجھتے ہیں، وہ جو ہے اصل میں جادوگر ہے. زبان کھول کر بولے تو سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے، اور ایسی زبان بولتے ہیں کہ ہم جا کر ڈکشنریز میں الفاظ چیک کرتے کیا بول رہے ہیں بھائی. اور اس کے بعد اور اپنے مسئلے کو سمجھانے میں آئے تو تمام لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا ذہن دے رکھا ہے، ہم بھی سوچتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں، لیکن دونوں کے سوچ میں آسمان زمین کا فرق ہے. تو جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امام شافعی میں ایسی چیزیں رکھا تھا. اور قرآن کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان آئے تو یہ 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. رمضان آئے حدیث چھوڑ دیے، دوسرے فنون چھوڑ دیے، صرف قرآن لے کر بیٹھ جاتے، بس قرآن کی تلاوت کرتے تھے. عام طور پر ایسا ہوتا کہ فجر پڑھ کر جو ہے مسجد میں بیٹھتے تو سب سے پہلے لوگ قرآن لے کر آتے تو تفسیر سناتے، کوئی سورہ پڑھتے تو امام شافعی تفسیر سناتے. اب جو بھی مجلس میں بیٹھتے کہتے کہ امام شافعی جو ہے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ایسی تفسیر بیان کر رہے ہیں گویا کہ وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں. کأنہ شہید التنزیل، گویا کہ وہ نازل جو آیتیں ہو رہی ہیں اسے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے تفسیر بیان کرتے. اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے تو لوگ جو ہے احادیث لے کر بیٹھتے، اس میں امام شافعی 1 گھنٹہ درس دیتے، اور لوگ جو ہے جب اٹھتے کہتے کہ یہ آدمی کو حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانو. اس کے بعد دوسرے گروپ آتی، آ کر جو ہے ادب لغہ لے کر بیٹھتے، تو امام شافعی شعر و شاعری میں شرح کرتے، زبان سمجھاتے، گرامر سمجھاتے، تو لوگ جو ہے اشش کرتے جاتے، تقریباً ظہر تک یہی چلتے رہتا. تو اس طریقے سے امام شافعی کے دن و رات گزرتے تھے. لیکن امام شافعی جو ہے حفظ کی پختگی کے لیے اللہ تعالیٰ غیر معمولی ذہن دے رکھا تھا. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ چند لوگ آ کر بولے کہ امام صاحب آپ جو ہے ہمارے علاقے میں آ کے تراویح پڑھائیے. اس وقت امام شافعی جو ہے 7 سال کے تھے، ابھی قرآن حفظ نہیں کیے تھے، لیکن آواز اچھی تھی تو لوگ آ کر ان کو جو ہے بلاتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ امام شافعی روز صبح 1 جز حفظ کرتے، رات جا کے پڑھا کے آتے، صبح 1 جز حفظ کرتے، شام کو جا کے تراویح پڑھا کے آتے. اس طریقے سے 1 مہینے میں قرآن انہوں نے حفظ ختم کر دیا 7 سال کی عمر میں. اور کہا جاتا یہ ہے کہ امام شافعی کو اللہ تعالیٰ ایسا حفظ دے رکھا تھا، ایک مرتبہ ایک بات سن لیں، ایک چیز ایک مرتبہ لکھ لیں، دوبارہ اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، خلاص سیو ہو گیا اندر. جی اللہ تعالیٰ ویسی قوت دے رکھا تھا امام شافعی. تو ایک مرتبہ یہ اتنا حفظ ہونے کے باوجود ان کے استاد تھے، ان کا نام تھا وکیع بن جراح. ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ امام صاحب حفظ کمزور پڑ گیا ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی قال علم ان العلم نور لا يعطاه للعاصی. امام وکیع کہتے ہیں کہ اے میرے شاگرد، امام شافعی ان کے شاگرد تھے، اے میرے شاگرد دیکھو حفظ کی کمزوری جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ مصیبت اس وجہ سے آتی ہے جب آدمی گناہ کرے، آدمی گناہ کرے گا تو اس کا حفظ جاتے رہے گا. تو اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا حفظ پختہ ہو تو گناہ مت کر، برائی مت دیکھ، برائی مت کہہ. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ سوتے وقت 1 صفحہ حفظ کرتا ہوں، کوئی سی بھی کتاب پڑھو 1 صفحہ حفظ کرتا ہوں روزانہ. جی ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں ایک عورت کی پنڈلی دیکھا، ایک عورت کی پنڈلی پیر، اس دن سے آدھا ہو گیا، 1 صفحہ نہیں آدھا ہی صفحہ یاد کر سکتا ہوں. کیوں؟ گناہ کیے چلا گیا. تو جو ہے آدمی اگر چاہے کہ اس کا حفظ پختہ رہے، اسے چاہیے کہ وہ گناہ سے بچتے رہیں. اور بھی ڈھیر سارے واقعات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وقت ساتھ نہیں دے گا. مختصر طور پر ان کے اہم باتیں، ان کی زندگی سے نصیحت یہ ہے کہ آدمی ان کی زندگی پڑھے. سب سے پہلے ڈھیر سارے باتیں ہیں، ہر چیز میں نصیحت ہے، لیکن میں جو ہے ان کے اہم باتیں، سنہرے اقوال جسے کہا جاتا ہے، گولڈن ورڈز، وہ میں آپ کو سناتا ہوں.
یہ کہتے ہیں اہم بات دیکھیے، من نم لک نم علیک، اگر کوئی آدمی تجھے سپورٹ کر کے چغولی کرے، مطلب تیری اچھائی چغولی سے غیبت سے پھیلائے، جان لے کہ یہ آدمی ضرور تیرے خلاف ایک دن غیبت کرے گا. آج تیرے سپورٹ میں ہے لیکن کل ضرور تیرے خلاف یہ جو ہے غیبت کرے گا. ان کے پاس نوجوان تھے لیکن عام طور پر ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، لاٹھی ٹھیک کر چلتے. لوگ پوچھتے کہ بھائی لاٹھی کس کی، آپ تو نوجوان ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ لاٹھی ہے تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں مسافر ہوں، دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں مسافر ہوں، ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، اس لیے میں اپنے ساتھ لاٹھی رکھتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ قال الخیر فی خمسہ غنى النفس کف الاذى کسب الحلال والتقوى والثقة باللہ. 5 چیز ہیں اس میں پورے خیرات ہیں. سب سے پہلے چیز غنى النفس، آدمی کسی کا محتاج نہ رہے، کسی کا محتاج نہ رہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے، خوددار ہو. دوسری چیز کف الاذى، کسی کو نقصان نہ دے، یہ دوسرا خیر. تیسرا خیر حلال رزق تلاش کرنا. چوتھا خیر تقوی. 5واں خیر اللہ پر بھروسہ. یہ 5 خیر ہیں، اگر اس میں آدمی عمل کر لے تو وہ فلاح پالے گا. ایک دوسری جگہ کہتے ہیں التواضع من اخلاق الکرام من شیم الیام التواضع یورث المحبہ والقناعۃ تورث الراحہ. کہتے ہیں کہ عاجزی انکساری یہ سب سے بہترین اخلاق ہے. اخلاق میں سب سے بہترین اخلاق کیا ہے؟ آدمی کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبری نہ ہو. آدمی چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہے، اگر اس کے اندر تکبری ہے تو یہ آدمی بدتر آدمی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں عاجزی انکساری لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرتی ہے. واہ، صحیح بات ہے. آدمی کے اندر عاجزی انکساری ہو، لوگ اسے چاہتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں القناعۃ تورث الراحہ. آدمی جو بھی اس کے پاس ہے اس پر وہ قانع ہے، وہ اس کے لیے کافی سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی ہمیشہ سکون سے رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سکون سے رہیں، آپ کی کمائی، آپ کا گھر بار یہ آپ کے لیے کافی. یہ سوچیں آپ. ابھی زیادہ ہونا، 4-5 فلیٹا ہونا، 5 چیزوں بس نہیں. ابھی 10-15 ہونا، ابھی زیادہ کرنا، یہ آدمی سوچے تو یہ آدمی کو راحت نہیں ملے گا، آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا. کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے بغداد گئے. عام طور پر راتوں میں طویل مدت تک عبادت کرتے تھے، کثرت سے نماز پڑھتے تھے. یہ واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنے کے لیے بغداد جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو لا کر ایک کمرے میں رکھتے ہیں، وضو کا لوٹا رکھتے ہیں اور اس کے بعد کھانے کا انتظام کر کے چلے جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کی ایک بیٹی تھی جو اسی کمرے کے بازو میں رہتی تھی. وہ دیکھنے لگی کہ امام شافعی کی شہرت میں نے بہت سنا ہے، دیکھیں گے آج رات امام شافعی کیا کرتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں. وہ جو ہے بہت دیر تک دیکھتی رہی. امام شافعی کا کمرہ ہے، اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا کمرہ ہے، جن کے تعلق سے آپ انشاءاللہ کل سنیں گے. دونوں جو ہے آس پاس کے کمرے میں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کا کمرہ ہمیشہ منور ہے. انہوں نے بتی گل نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، رات پر قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. امام شافعی کا کمرہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، کچھ بھی آواز نہیں آ رہا. جب صبح ہوئی تو لڑکی جا کر امام احمد بن حنبل سے بولی کہ ابا جان، آپ بولے کتنے بڑے آدمی ہیں لیکن رات پر سولے تھے جی، تہجد نہیں پڑھے. مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد نہیں پڑھنے والے عیب سمجھتے تھے. تو اتنے بڑے شیخ اور تہجد نہیں پڑھے. تو امام احمد بن حنبل کچھ بھی نہیں بولے. امام شافعی سے جو ہے دوسرا دن ملاقات ہوئی تو بات چیت ہوئی تو امام شافعی بولے، امام احمد بن حنبل بولے آپ نے وضو کا پانی استعمال نہیں کیا ہے، ایسے ہی پانی رکھا ہوا ہے. جو پانی میں رکھا تھا وضو کے لیے لوٹا ایسا ہی ہے، پانی خالی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ تو امام شافعی بولے کہ میں اصل سویا ہی نہیں، سوؤں تو نہ وضو ٹوٹے گا، سویا ہی نہیں، میں ایسے جگ رہا تھا. کیوں جگتے رہے؟ تو بولے کہ فلاں مسئلے میں سوچتا رہا تو تقریباً اس مسئلے سے میں نے 60 مسائل نکالے، رات بھر یہی کرتا رہا، فجر کی اذان ہوگی جی، رات ایسی گزری ان کی. اللہ المستعان. اور ڈھیر سارے واقعات ہیں اور اس کے اہم چیزوں میں، اہم باتوں میں ان کے، ہاں یہ اہم بات ہے. کہتے ہیں
من تعلم القرآن عظمت قیمته ومن تکلم فی الفقہ نما قدره، اگر کوئی آدمی قرآن سیکھے تو اس کی قیمت لوگوں کے اندر بڑھ جاتی ہے. نصیحتیں دیکھیے، زبردست نصیحت. ومن تکلم فی الفقہ، اگر کوئی آدمی فقہ احکامات سیکھے، نما قدره، اس کے سوچنے کا مادہ پختہ ہو جاتا ہے. ومن کتب الحدیث قویت حجته، اگر کوئی آدمی حدیث کا علم حاصل کرے اس کے پاس پختی دلیل ہوتی ہے. حدیث یاد کرنا یہ کیا ہے؟ پختی دلیل کے اپنے پاس رکھنے کے برابر ہے. ومن نظر فی اللغة رق طبعه، اگر کوئی آدمی زبان پڑھے، ادب پڑھے تو اس کی طبیعت کے اندر سلیقہ پیدا ہوتا ہے. ومن نظر فی الحساب جزل رأیه، اگر کوئی آدمی حساب پڑھے مطلب میکس پڑھے تو آدمی کے اندر سچائی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ، میکس پڑھے تو آدمی کے اندر سچائی پیدا ہوتی ہے اور جب بھی رائے دے گا پرفیکٹ رائے دے گا. حساب کے اندر جو ہے وہ چیز موجود ہے. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، اگر کوئی آدمی اپنی نفس کی حفاظت نہیں کرتا اسے چاہے وہ دنیا کا سارا علم حاصل کرے خود بھی فائدہ نہیں دے گا. بہترین بات ہے، بہترین بات، ایسی بات ہے کہ سونے میں لکھا جائے. ومن لم يصن نفسه لم ينفع علمه، اگر کوئی آدمی اپنے نفس پر کنٹرول پیدا نہیں کیا، نفس میں کنٹرول پیدا کرنا اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. معمولی بھی آدمی ہے لیکن نفس پہ کنٹرول پیدا کر لیا، نفس کو قابو کر لیا، یہ آدمی کیا ہے؟ ہمیشہ خوش رہے گا، گناہ نہیں ہوگا اس سے. لیکن اگر آدمی چاہے دنیا کا علم حاصل کرے، نفس میں کنٹرول نہیں ہے، نفس کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، ایسے آدمی کو اس کا علم فائدہ نہیں پہنچائے گا. آخری نصیحت یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں راحت چاہیے تو 4 کام کرو: الصداقۃ والدیانۃ والصیانۃ والرزانہ. زندگی میں یہ 4 چیز کرو تو ہمیشہ سکون کی زندگی رہے گی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سچائی، صداقت. ہر مسئلے میں سچائی رہو اور خاص طور پر اللہ کے ساتھ سچے رہو. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا لیکن اللہ کے ساتھ سچ رہو، اپنے ضمیر اپنے آپ کے ساتھ تم سچ رہو. دوسری چیز دیانہ، دینداری، دین پر عمل، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، جی غیبت سے بچائے، اپنے زبان کو حفاظت میں رکھے، دینداری. چوتھی چیز سیانہ، مطلب اپنے نفس پر کنٹرول، نفس کو اپنے ماتحت رکھنا. چوتھی چیز سنجیدگی، زیادہ بک بک نہیں کہنا، خاموش رہنا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اس پر آدمی عمل کر لے تو وہ فلاح پالے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. امام شافعی کیسے وفات پائے؟ یہ حفظ کی پختگی کے لیے، حفظ پختے ہونے کے لیے ایک قسم کا جو ہے ایک پھل کھاتے تھے جس میں گرمی زیادہ ہوتی تھی، جسے لبان کہتے تھے اس زمانے میں. اسے کثرت سے کھاتے تھے تاکہ حفظ پختہ ہو جائے. ابھی 12,000 اشعار ہیں، پورا قرآن پر حدیث یاد ہے، وہی بس نہیں، اور چاہتے ہیں. جی علم ایسی چیز ہے کہ آدمی اس میں جو ہے سیری محسوس نہیں کرتا، ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے. تو وہ کھاتے تھے تو گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بواسیر کے شکار میں پڑ گئے، یعنی ان کو پائلز تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی گھوڑے میں بیٹھتے تو گھوڑے سے خون نکلتا، مطلب گھوڑے کی پیٹھ سے خون بہتے رہتا، اتنا خون ان کے جو ہے مطلب پیٹ سے نکلتا تھا. اور کبھی کبھار جو ہے درس دینے کے لیے بیٹھتے تو موٹی قالین لاتے اور اس کے نیچے کھوٹڑا رکھتے اور اس کھوٹڑے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. گھنٹے درس دینے کے بعد دیکھتے کہ کھوٹڑا خون سے بھر جاتا تھا. تو ایک دن ہوا یہ کہ کثرت سے خون نکلنے لگا اور پورے کا پورا خون نکل گیا تو وفات پا گئے. جب وفات پا رہے تھے تو ان کے اصحاب آ کر دیکھے امام شافعی کو تو پوچھے کہ امام شافعی آپ کو کیسے کیا محسوس ہو رہا؟ تو امام شافعی بولے کہ نہیں، اب مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے. اور روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کیا ہے پورا گناہ کیا ہے، نیکیاں ہمارے بہت کم ہے. کون کہہ رہے؟ امام شافعی. جی گناہیں ہمارے بہت زیادہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو شہرت ملی ہے، امام شافعی ساری دنیا مشہور تھے، کہتے ہیں کہ مجھے جو شہرت ملی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری شہرت لوگوں میں تقسیم کر دوں اور لوگ مجھے نہیں پہچانے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کتابیں میں نے لکھی ہے اگر کوئی دوسرا لکھتا، دیکھیے کتنے پاک نفس کے تھے، کوئی دوسرا لکھتا اور میری شہرت اتنی نہ ہوتی. اس شہرت کی وجہ سے مجھے آج بہت پریشانی ہو رہی ہے، کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شہرت کی وجہ سے مجھے پکڑ لے. یہ کہتے ہیں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں. جب وفات پائے ان کی عمر 50 سال کی تھی، 204 ہجری میں یہ وفات پائے، مصر میں دفن کیا گیا.
مکے میں تھے، مرنے سے 4 سال پہلے مصر میں جا کے سیٹل ہو گئے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو امام شافعی جیسا جذبہ، امام شافعی جیسا تقوی نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو آنے والی زندگی میں متقین کی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔